اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار اس کا سبق دیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کیا کرو، نا شکری نہ کیا کرو۔ اس آیت میں اللہ پاک دو چیزیں بندوں سے چاہتا ہے، تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر تنہائی میں کریں گے یا مجمع میں کریں گے، دوست احباب کے سامنے کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا اور میرا شکر کرنا ہے، میری ناشکری نہیں کرنی۔ ناشکری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی پر احسان کریں اور وہ احسان کے بدلے میں ناشکری کرے تو ہم دل آزاری ہوتی ہے، اس انسان سے بندہ دور ہوتا ہے کہ اس پر احسان بھی کرو، مانتا بھی نہیں ہے۔ اس خالق اور مالک کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو گن نہیں پاؤ گے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں میری تمہارے اوپر، اتنے انعامات ہیں میرے جنہیں تم گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، شمار ہی نہیں کر سکو گے، اتنے اس کے انعامات ہیں۔ پھر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے، خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو نعمت میرے پاس ہے وہ نعمت ہمیشہ رہے، وہ رہے، اللہ اس میں برکت دے۔ دوسری انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت بھی عطا فرما دے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، کوئی اپنے پاس موجودہ نعمت کو زائل نہیں کرنا چاہتا، کوئی اسے ختم نہیں کرنا چاہتا اور بلکہ اسے بڑھانا چاہتا ہے۔ رزق ہے، کمائی ہے، نوکری ہے، ہر بندے کی خواہش ہے اس میں مزید ترقی ہو، اس میں اور بہتری آ جائے۔ آمدن کے جو ذرائع ہیں بندہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ اس میں اور ترقی دے دے اور اس میں بہتری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت تم پر اور بڑھا دوں گا۔ اگر تم شکر کرنے لگ جاؤ تو میں اپنی نعمت بڑھا دوں گا۔ اب نعمت کا بڑھنا گویا اس کا باقی رہنا ہے، وہ باقی رہے گی تو بڑھے گی نا، وہ موجود رہے گی تو اس میں اضافہ ہوگا، اس میں ترقی ہوگی، اس میں ترقی کا ہونا، اس میں بڑھنا گویا اس کا باقی رہنا ہے کہ وہ باقی رہے گی اور اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو فرمایا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کے مقابلے میں اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔
کھا پی کر بھی اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تم سے اس کا انتقام لے گا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، مرسلین کے واقعات بیان فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کیسے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اللہ کے انعامات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، کیا فرمانے لگے؟ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ ان کی دعا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، مگر آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے مالک، مجھے تو صالح اولاد عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے جو میرے وارث بنے، نبوت کا وارث بنے، علوم نبوت کا وارث بنے، صالحین میں سے ہو، صابرین میں سے ہو، نیک ہو۔ اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔